فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ پولیس والوں کی طرف سے لاؤڈ سپیکر پر اعلان کیا جا رہا تھا کہ ایک خطرناک مجرم فرار ہو گیا ہے، لوگ اپنے گھروں ہی میں رہیں اور دروازے کھڑکیاں اچھی طرح بند رکھیں۔ اعلان سن کر سونیا نے تشویش سے میری طرف دیکھا۔ وہ تو اعلانات کر رہے ہیں، اب کیا ہوگا؟ اس نے کہا، ہم دونوں میاں بیوی ہیں اور یہاں ملازم ہیں، گھر کے مالکان گئے ہوئے ہیں اور نگرانی کے لیے یہاں ہمیں چھوڑ گئے ہیں۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا، اس طرح انہیں زیادہ شبہ کرنے کا موقع بھی نہیں مل سکے گا۔ اگر وہ میری تلاش میں ادھر آ نکلے تب بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں پوچھیں گے کہ ہم نے کسی مشکوک آدمی کو تو نہیں دیکھا۔ میں نے کہا، اب تم یہ بتاؤ کہ تم نے رہنے کے لیے سرونٹ کوارٹر کو ہی منتخب کیوں کیا؟ پھر اور کیا کرتی؟ عمارت تو مکفل ہے، نہ ہوتی تب بھی مجھ میں اتنی ہمت کہاں کہ اتنی دیدہ دلیری سے کسی اور کے گھر میں رہ سکوں۔ آخر تم یہاں بھی تو رہ رہی ہو، یہاں اور وہاں میں کیا فرق ہے؟ یہاں سامان کچھ نہیں ہے، اگر مکین واپس آ جائے تب بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن وہاں مجھ پر الزام بھی آ سکتا ہے۔ تمہاری بات معقول ہے، مگر اب ہم یہاں نہیں رہیں گے، مجھے دروازے تک لے چلو، میں تالا کھولوں گا۔ اس نے بہت احتجاج کیا مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ اسے یہ سمجھانا مشکل تھا کہ اس سرونٹ کوارٹر میں ہم کم محفوظ ہیں، بڑے گھر کے مکینوں سے پولیس بھی کتراتی ہے۔ پہلے ہم نے اپنی دروازہ آزمایا مگر وہ اندر سے بند تھا۔ آخر ہم سامنے والے دروازے پر پہنچے۔ سڑک پر پولیس والوں کی غیر معمولی سرگرمیاں دکھائی دے رہی تھی، شاید انہوں نے ہر گھر کے مکینوں سے پوچھ گچھ کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ سونیا سہم گئی۔ تم اپنے ساتھ مجھے بھی مرواؤ گے؟ اس نے سرگوشیانہ انداز میں کہا۔ اگر کسی نے ہمیں اس طرح دروازہ کھولتے ہوئے دیکھ لیا تو پھر ہماری خیر نہیں ہے۔ یہ سب میرے سوچنے کی باتیں ہیں، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا۔ ان کے باپ کو بھی کچھ پتہ نہیں چل سکے گا۔ وہ میرے ساتھ تقریباً گھسٹتی ہوئی مرکزی دروازے تک آئی۔ وہ بار بار خوفزدہ انداز میں سڑک کی طرف دیکھنے لگتی تھی۔ دروازے کے سامنے پہنچ کر میں دروازے پر جھک گیا اور دروازے کو اپنے ہاتھ میں موجود تار کی مدد سے غیر مکفل کرنے میں مجھے آدھ منٹ سے بھی زیادہ نہیں لگا۔ سونیا میری مہارت دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر میں اس کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے اندر داخل ہوا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اب میں ہر اعتبار سے محفوظ تھا، مگر بعد میں میرا یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ میں نے ٹٹول کر دیوار پر سوئچ بورڈ تلاش کیا اور لائٹ آن کر دی۔ ہم فوجی طرز کے بنگلے میں کھڑے تھے۔ دائیں ہاتھ کی طرف ڈرائنگ روم تھا اور سامنے کی طرف لاؤنج تھا۔ سامان پر گرد کی خفیف سی تہ نظر آ رہی تھی۔ ہم ڈرائنگ روم میں آ کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ تم نے کتنی جلدی تالا کھول لیا؟ سونیا نے کہا۔ سچ بتاؤ، کیا تم کوئی پیشہ ور چور ہو؟ خواہ مخواہ کی باتوں سے بور مت کرو، یہاں ضرورت کی ہر چیز موجود ملے گی۔ سونے کے لیے عمدہ سامان سے مزین سجی سجائی خواب گاہیں بھی موجود ہوں گی۔ اب تم میری مہمان ہو، تمہیں مہمانی اور میزبانی کی پڑی ہوئی ہے اور مجھے جان بچانے کی فکر کھائے جا رہی ہے۔ معلوم نہیں ہمیں گرفتار کرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ میں نے ایک بلند آہنگ کہا لگایا، اس کے بجائے اگر تم چائے بنانے کی فکر کر لو تو کتنا اچھا ہو، شاید چائے کا سامان مل جائے، مگر نہیں، تم رہنے دو، میں خود ہی چائے بنا لوں گا۔ تم کیوں چائے بنا لو گے؟ اسی چکر میں مت رہنا، تم اب بھی میرے مہمان ہو۔ میں تو اس خیال سے کہہ رہا ہوں کہ تم نے عرصہ دراز سے کچن کا کام نہیں کیا ہوگا، یہ تمہاری بھول ہے۔ بنیادی طور پر میں ایک دیہاتی لڑکی ہوں، گھر کے سارے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کر سکتی ہوں، اور پھر یہاں بھی میں نے عیش و عشرت کی زندگی نہیں گزاری ہے۔ تمہیں سب کچھ تو بتا چکی ہوں۔ میری بات سے تمہیں تکلیف پہنچی، میں معذرت چاہتا ہوں، اور اس کی تلافی اس طرح ہوگی کہ میں بدستور تمہارا مہمان رہوں گا۔ وہ ہنس کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم بیٹھو، میں دیکھتی ہوں۔ معلوم نہیں کچن میں چائے کا پورا سامان ہوگا بھی یا نہیں۔ وہ ڈرائنگ روم سے چلی گئی اور میں ڈرائنگ روم کی آرائش کا جائزہ لینے لگا۔ اس بنگلے کے مکین نہ صرف دولت مند تھے بلکہ باذوق بھی تھے، ہر چیز سے نفاست ٹپکتی تھی۔ ابھی میں ڈرائنگ روم کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی اور میں چونک اٹھا۔ ٹیلی فون لائن کا بحال ہونا میرے لیے باعث حیرت تھا۔ مکین اگر زیادہ عرصے کے لیے باہر جائیں تو انہیں یہ سہولت حاصل ہوتی ہے کہ ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ سے کہہ کر عارضی طور پر لائن بند کرا سکتے ہیں۔
اس طرح وہ لائن رینٹ ادا کرنے سے بچ جاتے ہیں اور محکمہ ٹیلی فون اس نمبر کو عارضی طور پر کہیں اور استعمال کر سکتا ہے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ بچت کا یہ پہلو تو غریب لوگ اپنی نظروں میں رکھتے ہیں، جن کے پاس دولت کی فراوانی ہوتی ہے، وہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں کہاں خاطر ملاتے ہیں۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی رہی مگر میں نے ریسیور نہیں اٹھایا۔ امکان یہی تھا کہ کوئی رانگ نمبر مل گیا ہو۔ گھنٹی کی آواز سن کر سونیا ڈرائنگ روم میں چلی آئی تھی، مگر اب گھنٹی بجنا بند ہو گئی تھی۔ میں تمہیں پہلے ہی منع کر رہی تھی، اب ہم طرح طرح کے جھنجھٹوں میں پھنس جائیں گے۔ وہاں سرونٹ کوارٹر میں سکون تو تھا، ارے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، میں نے ہنس کر کہا، اور زندگی تو ویسے ہی جمیلوں کا نام ہے، پرسکون زندگی تو بے کیف ہو جاتی ہے۔ سونیا نے برا سا منہ بنایا، باورچی خانے میں ہر قسم کا سامان موجود ہے، تم چائے پیو گے یا قہوہ؟ اس وقت تو چائے کا ہی موڈ ہے، اگر دودھ نہ ہو تو قہوہ ہی چلے گا، خشک دودھ موجود ہے، میں چائے بنا لاتی ہوں۔ وہ واپسی کے لیے پلٹتے ہوئے بولی، مگر اسی وقت دوبارہ فون کی گھنٹی بجنے لگی اور اس نے پلٹ کر مجھے گورا۔ اب اس سے کس طرح نمٹو گے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ پہلے میں سمجھا تھا شاید کوئی رانگ نمبر مل گیا ہے، مگر معلوم ہوتا ہے کوئی اسی نمبر پر رنگ کر رہا ہے، ابھی دیکھ لیتا ہوں۔ میں نے فون کا ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا، مگر کچھ نہیں بولا۔ دوسری طرف بھی سناٹا چھایا ہوا تھا۔ چند لمحے انتظار کرنے کے بعد میں نے ہیلو کہا۔ میری آواز سے گویا لائن میں جان پڑ گئی، مگر جس قسم کی جان پڑی اس نے میری جان نکال کر رکھ دی۔ میرا ارادہ تھا کہ رانگ نمبر کہہ کر فون بند کر دوں، مگر دوسری طرف سے بولنے والے نے کسی قسم کی تصدیق کی ضرورت ہی نہیں محسوس کی۔ مسٹر نارمن شیلوف۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز میری سماعت سے ہتھوڑے کی طرح ٹکرائی۔ معاف کیجیے گا، یہاں اس نام کا کوئی آدمی نہیں رہتا، میں نے حتیل امکان پرسکون آواز میں کہا، مگر میں خود بھی محسوس کر رہا تھا کہ میرا سکون نہ صرف رخصت ہو چکا ہے بلکہ میں اپنی آواز کو پوری طرح پرسکون رکھنے میں بھی ناکام ہو گیا ہوں۔ میں تو خود کو محفوظ تصور کر رہا تھا، آخر کوئی اس بات سے کس طرح واقف ہوا کہ میں یہاں موجود ہوں۔ دوسری طرف سے جواب میں ایک کہکہا سنائی دیا، ہم چاہیں تو تمہاری پناہ گاہ کو چوہے دان میں تبدیل کر دیں، مگر ہم اپنا شکار خود ہی کھیلتے ہیں، یاد رکھنا تم ہمارے شکار ہو، معلوم نہیں تم کیا بے پر کی ہانک رہے ہو۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، تم خوش قسمت تھے جو ہمارے ہاتھوں سے بچ نکلے، ورنہ آرتھر اور ٹارمنڈو کی طرح تم بھی اس وقت دوسرے جہان میں ہوتے۔ لیکن بے فکر رہو، ہم پولیس کو مطلع کر کے تمہاری پناہ گاہ کو چوہے دان میں تبدیل نہیں کریں گے۔ مجھے ایک بات کی بہرحال خوشی ہوئی تھی، ان کی باخبری خاصی ہوش ربا تھی، مگر وہ میری اصل حیثیت سے بے خبر تھے، اور اس خراب صورتحال میں یہ ایک خیال بھی خاصا خوشگوار تھا۔ میں اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تم کون ہو سکتے ہو، مگر شاید میں تم لوگوں سے واقف ہی نہیں ہوں۔ کیا تم آرتھر کے کمرے کی طرف نہیں گئے تھے مسٹر نارمن؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ اس کی لاش کے علاوہ وہاں اور تھا ہی کیا؟ میں نے کہا، کمرے کے دروازے پر سرخ رنگ کی وہ علامت ایسی تو نہیں تھی جو آسانی سے نظر انداز کر دی جائے؟ ہاں، میں نے دیکھا تھا، وہاں ضرب کا نشان بنا ہوا تھا، میں نے جلدی سے کہا، مگر اس کا مطلب میری سمجھ میں نہیں آ سکا۔ تم میں حصہ مزاح بھی موجود ہے نارمن، تمہارا شکار کرنے میں کچھ زیادہ ہی لطف آئے گا۔ اگر یہ حصہ مزاح ہے تو اس مزاح کا مظاہرہ تمہاری طرف سے کیا گیا ہے، وہ نشان میں نے تو نہیں بنایا تھا۔ کل کلاں کہ تم نے آئی کو 1 یا او کو 0 کہنا شروع کر دیا تو کوئی تمہارا کیا بگاڑ لے گا؟ اس کے ساتھ ہی مسئلہ منقطع ہو گیا۔ میں نے الجھے ہوئے انداز میں ریسیور کریڈل پر واپس رکھ دیا، میرا ذہن اس کے آخری جملے میں الجھا ہوا تھا، مگر سونیا نے مجھے کچھ سوچنے ہی نہیں دیا۔ کس کا فون تھا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ تم کچھ پریشان سے ہو گئے ہو؟ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہوں سونیا، میں نے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ فون پر کون تھا، مگر جو بھی تھا وہ مجھ سے بخوبی واقف ہے، تب تو وہ پولیس کو اطلاع دے کر تمہیں گرفتار کروا سکتا ہے۔ سونیا تشویش سے بولی، ارے بابا، تم سے ایک کام کہا تھا، وہ تو تم سے ہو نہیں رہا، یہیں کھڑی سوال جواب کیے جا رہی ہو۔ سونیا جھنجھلائے ہوئے انداز میں کچن کی طرف جانے کے لیے پلٹی، مگر ابھی چائے میرے نصیب میں نہیں تھی۔ اس بار کال بیل بج اٹھی تھی، لو ایک اور مصیبت آ گئی۔ سونیا رکتے ہوئے بولی، اب اسے کون بھگتے گا؟ بے فکر ہو، اسے بھی میں ہی بھگتوں گا، میں نے دیوار پر نصب انٹرکام کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اس انٹرکام کا تعلق گیٹ سے تھا۔ کون صاحب ہیں؟ میں نے انٹرکام کے ریسیور میں کہا۔ گیٹ کھولیے جناب، پولیس۔ دوسری طرف سے آواز آئی، او 1 منٹ انتظار کیجیے، میں حاضر ہو رہا ہوں، میں نے کہا اور ریسیور رکھ کر سونیا سے بولا، پولیس آئی ہے، میں گیٹ کھولنے جا رہا ہوں۔
میں اس کے جواب کا انتظار کے بغیر تیزی سے باہر نکلا اور جا کر گیٹ کی ذیلی کھڑکی کھول دی۔ یہ کیا ہنگامہ ہے انسپیکٹر صاحب؟ پہلے فائرنگ ہوئی، اس کے بعد آپ کی طرف سے اعلانات ہوئے کہ کوئی خطرناک مجرم فرار ہو گیا ہے۔ اپنے لیے میرے منہ سے انسپیکٹر کا خطاب سن کر میرے سامنے موجود سب انسپیکٹر کا سینہ فخر سے پھول گیا۔ جی ہاں، وہ بہت خطرناک مجرم ہے جناب، ہم اسے پورے علاقے میں تلاش کر رہے ہیں۔ اس طرف تو کوئی نہیں آیا؟ سب انسپیکٹر نے پوچھا۔ میں اور میری بیوی فائرنگ کی آوازیں سن کر جاگے تھے اور جب سے جاگ رہے ہیں، ہمیں تو ایسی کوئی علامت نظر نہیں آئی۔ آپ چاہیں تو اپنا اطمینان کر لیں، یہ بہت ضروری ہے جناب۔ سب انسپیکٹر نے اپنے ساتھ موجود پولیس والوں کو اندر جا کر تلاشی لینے کا اشارہ کیا اور وہ سب کمپاؤنڈ میں داخل ہو گئے۔ جب تک یہ لوگ کمپاؤنڈ کی تلاشی لیں، کیوں نہ آپ میرے ساتھ ایک کپ چائے پی لیں؟ میری بیوی چائے بنانے ہی والی تھی۔ جی تو بہت چاہ رہا ہے مگر اس میں دیر لگ جائے گی، سب انسپیکٹر نے للچائے ہوئے انداز میں کہا۔ انسپیکٹر صاحب کے لیے جلدی سے قہوہ بنا لو سونیا، میں نے وہیں سے آواز دے کر کہا۔ یہ بہت جلدی میں ہے ابھی لائی جان، اس نے بھی پکار کر کہا اور میں نے سب انسپیکٹر کو اندر چلنے کی دعوت دی، جو اس نے معمولی سی رد و قد کے بعد قبول کر لی۔ ہم ڈرائنگ روم میں پہنچ کر ٹھیک سے بیٹھنے بھی نہیں پائے تھے کہ ایک بار پھر مصیبت نازل ہوئی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں دانت پیسے مگر بظاہر خوش اخلاقی کے ساتھ سب انسپیکٹر سے معذرت کر کے فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا۔ دوسری طرف سے اسی شخص کی آواز سنائی دی جس کی آواز میں نے اس سے قبل فون پر سنی تھی۔ مبارک ہو نارمن شیلوف، اس نے کہا، تم پولیس کو جلد دینے میں کامیاب ہو گئے، ہماری خواہش بھی یہی تھی۔ اوہ ہاں، میں نے تمہاری آواز پہچان لی ہے، میں نے کنکھیوں سے سب انسپیکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اتنی صبح فون کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ ہمیں معلوم ہے تم اس وقت کھل کر بات نہیں کر سکو گے، معنی خیز لہجے میں کہا گیا۔ غالباً سب انسپیکٹر کی خاطر تواضع کر رہے ہوگے۔ 15 منٹ بعد فون کرنا، کوئی مجرم فرار ہو گیا ہے، پولیس اسے تلاش کر رہی ہے، اس وقت یہاں انسپیکٹر صاحب موجود ہیں، تفصیلی گفتگو نہیں کر سکوں گا۔ تم نے اسے خوب مکھن لگایا ہے، وہ تو اپنے لیے انسپیکٹر کا لفظ سن کر خوشی سے پھول گیا ہوگا۔ اسے کیا معلوم کہ جس کی تلاش میں اس کے ماتحت کمپاؤنڈ کو کھنگال رہے ہیں وہ تو اس وقت اس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں موجود ہے۔ نہیں، زیادہ دیر نہیں لگے گی، بس وہ 15 منٹ کے اندر اندر رخصت ہو جائیں گے، میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ سونیا 3 منٹ کے اندر اندر قہوہ تیار کر کے لے آئی۔ سب انسپیکٹر نے اسے گہری نظروں سے دیکھا مگر کچھ کہا نہیں۔ قہوہ دے کر سونیا ڈرائنگ روم سے چلی گئی تھی۔ قہوہ پینے کے دوران ہی پولیس والوں نے کمپاؤنڈ کی تلاشی لے ڈالی تھی اور آل کلیئر کی رپورٹ دے دی تھی۔ انہیں تو ایک مشکوک آدمی کی تلاش تھی جو ظاہر ہے انہیں وہاں نہیں مل سکا تھا۔ سب انسپیکٹر نے جلدی جلدی قہوہ حلق سے اونڈیلا اور واپس جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ فرض کیجئے آپ لوگوں کے جانے کے بعد وہ مجرم عقبی دیوار کود کر اندر گھس آئے تو آپ کو کیسے علم ہوگا؟ میں نے سب انسپیکٹر سے کہا۔ ہر طرف پولیس موجود ہے جناب، وہ ہماری نظروں سے بچ کر نہیں نکل سکے گا، تاہم احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کھڑکیاں اور دروازے بند رکھیں، کم از کم دن نکلنے تک تو بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ سب انسپیکٹر کو رخصت کر کے میں سونیا کی طرف مڑا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم خواہ گھبرا رہی ہو، اب دیکھ لو پولیس کتنی مطمئن ہو کر گئی ہے۔ یہ تمہارا ہی حوصلہ ہے کہ تم نے اتنی بے خوفی سے پولیس کا سامنا کر لیا، سونیا بولی۔ لیکن علی، اس پولیس والے کی موجودگی میں بھی تو ایک فون آیا تھا، تم نے قہوہ اتنی جلدی کیسے تیار کر لیا؟ میں تو حیران ہی رہ گیا۔ میں نے اس کی بات اڑا کر کہا، ٹالنے کی کوشش مت کرو علی، سونیا سنجیدگی سے بولی۔ آخر وہ کون شخص ہے جو تمہاری یہاں موجودگی سے واقف ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ میری یہاں موجودگی سے تمہارے علاوہ کوئی بھی واقف نہیں ہے، اور اس سے بھی بڑی حقیقت یہ ہے پورے بصرہ میں مجھے کوئی نہیں جانتا۔ تم بہت زیادہ پراسرار ثابت ہو رہے ہو، کیا فون پر تمہیں کوئی دھمکی بھی دی گئی ہے؟ ہاں، میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا، وہ پولیس کو میرے بارے میں مطلع کرنے کے بجائے خود میرا شکار کھیلیں گے۔ کیا؟ سونیا کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ انہوں نے تمہیں قتل کرنے کی دھمکی دی ہے اور تم بالکل بھی خوفزدہ نہیں ہو؟ اگر میرے خوفزدہ ہونے سے ان لوگوں کو نقصان پہنچنے کا ذرا سا بھی امکان ہو تو میں فوری طور پر خوفزدہ ہونے کو تیار ہوں۔ سونیا نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ کیا تم ان لوگوں سے واقف ہو؟ نہیں، اگر مجھے ان کے بارے میں کچھ معلوم ہوتا تو وہ مجھے دھمکیاں دینے کے لیے زندہ نہ رہتے، ان کے بارے میں کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، سونیا نے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، میں نے کہا، اندازہ لگانے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تو معلوم ہونا ضروری ہے۔ ہوا میں کیا اندازہ لگاؤں؟ گویا تم نے شکار ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔
سونیا نے ایک طویل سانس لے کر کہا، یہ تو وقت بتائے گا کہ کون کس کا شکار کرتا ہے۔ تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ تم کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ سونیا بڑبڑائی، معلوم نہیں تم کس بات پر اکڑ رہے ہو۔ اس وقت تو پورا علاقہ پولیس کے گھیرے میں ہے، لہٰذا ان کی طرف سے مجھ پر کوئی حملہ ہوا تو اس وقت ہوگا جب پولیس مطمئن ہو کر یہاں سے رخصت ہو جائے گی۔ پولیس کو تو بالآخر یہاں سے رخصت ہونا ہے، زیادہ سے زیادہ دوپہر تک یہاں موجود رہے گی۔ اس کے بعد تم کیا کرو گے؟ معلوم نہیں تم کیا جاننا چاہتی ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک میں کوئی لاہے عمل طے نہیں کر سکا ہوں۔ تاہم ذہن میں بعض ایسی باتیں ضرور ہیں جن کی بنا پر مجھے یقین ہے کہ میں اپنی تمام تر بے خبری اور لا علمی کے باوجود نہ صرف اپنے دفاع میں کچھ نہ کچھ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ ان پر کوئی کاری ضرب بھی لگا سکوں۔ تم کہیں پاگل تو نہیں ہو؟ اس قسم کا دعویٰ ان لوگوں کے بارے میں کر رہے ہو جن کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ اندھیرے سے آئے ہوئے تیر کا رخ کون موڑ سکتا ہے؟ اس کے سوال جواب سے مجھے جھنجھلاہٹ ہونے لگی تھی۔ میں سکون سے سوچنا چاہتا تھا اور وہ بلائے بے درما کی طرح میرے سر پر مسلط تھی، مگر میں اسے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ آخر وہ میری محسنہ تھی۔ دراصل بعض باتیں تمہارے علم میں نہیں ہیں، اس لیے تم تشویش کا شکار ہو رہی ہو، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ مثلاً اس نے بحث کی اور مجھے بہت بری طرح غصہ آ گیا، مگر میں نے اب بھی خود پر قابو ہی رکھا۔ مثال کے طور پر تم میری صلاحیتوں سے واقف نہیں ہو۔ میرے لہجے میں جھنجھلاہٹ نہیں تھی، مگر میری زبان سے جو الفاظ نکلے تھے وہ میری جھنجھلاہٹ کے غماز تھے۔ تمہاری ایک خصوصیت کی تو میں قائل ہو گئی، بدترین حالات میں بھی تم پرسکون ہی رہتے ہو۔ اس کے علاوہ کوئی اور بات بتاؤ۔ میں نے سوچا اگر میں نے اسے مطمئن نہ کیا تو وہ مستقل میرے سر پر سوار رہے گی، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ جو کچھ میرے ذہن میں ہے اسے بتا دوں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فون کرنے والا میری نقل و حرکت سے واقف ہے۔ انتہا تو یہ ہے کہ اس نے عین اس وقت فون کیا جب پولیس یہاں موجود تھی اور تلاشی لے رہی تھی۔ نہ صرف فون کیا بلکہ اس بات کا حوالہ بھی دیا کہ پولیس یہاں کی تلاشی لے رہی ہے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ میرے پاس جو پولیس افسر بیٹھا تھا اس کا عہدہ انسپیکٹر نہیں بلکہ سب انسپیکٹر تھا۔ سونیا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ مجھے ان باتوں پر یقین نہیں آ رہا علی، آخر کوئی شخص اتنا باخبر کس طرح ہو سکتا ہے؟ میں اس نقطے پر غور کر رہا ہوں، تم بھی غور کرو۔ مجھے یقین ہے کہ کامیابی کی کرن اسی نقطے سے پھوٹے گی۔ سونیا غور کرنے بیٹھ گئی اور اس دوران مجھے بھی سوچنے کا تھوڑا بہت موقع مل گیا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ فون پر جس شخص نے مجھ سے گفتگو کی تھی وہ آواز بدل کر بول رہا تھا۔ آواز بدل کر آدمی اسی وقت بولتا ہے جب اسے پہچان لیے جانے کا خطرہ ہو، اور پہچاننے کے لیے پہلے سے واقف ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو کیا یہ ذاتی دشمنی کا کوئی کیس تھا؟ کہیں وہ شخص نارمن شیلوف کا دشمن تو نہیں تھا؟ ذرا سا غور کرنے کے بعد مجھے اپنا نظریہ رد کر دینا پڑا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس کے اور نارمن شیلوف کے درمیان شناسائی نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے کہ آرتھر کے بنگلے سے فرار ہونے کے بعد مجھے نارمن شیلوف کی آواز میں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی تھی، مگر میں اب بھی آواز بدل کر بول رہا تھا۔ اگر وہ شخص نارمن شیلوف کا شناسا تھا تو اسے آواز سے پہچان لینا چاہیے تھا کہ میں نارمن شیلوف نہیں بلکہ کوئی اور ہوں، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس نے مجھے نارمن شیلوف سمجھ کر ہی گفتگو شروع کی تھی اور آخر تک اسی حیثیت میں گفتگو کرتا رہا تھا۔ عراق میں میری موجودگی کے راز سے ملٹری انٹیلیجنس کے چند لوگ واقف تھے، ان کے علاوہ میری اصل حیثیت کسی کے علم میں بھی نہیں تھی۔ نارمن شیلوف کی حیثیت سے بھی انٹیلیجنس کے چند افراد کے سوا صرف 4 افراد مجھے جانتے تھے: آرتھر ٹارمنڈو، آرتھر کا ملازم، اور اس کی سیکریٹری۔ آرتھر اور ٹارمنڈو تو مر چکے ہیں۔ آرتھر کے ملازم کے بارے میں بھی مجھے یقین تھا کہ ان لوگوں نے اسے ہرگز زندہ نہیں چھوڑا ہوگا۔ اب صرف آرتھر کی سیکریٹری باقی رہ جاتی تھی تو اس سے میری گفتگو ہوئی تھی۔ وہ میری آواز سے تو خیر واقف ہی تھی، لیکن اس کے بارے میں یہ سوچنا عبث تھا کہ وہ ایسی کسی حرکت میں ملوث ہو سکتی ہے۔ آرمی انٹیلیجنس کے افراد سے ویسے ہی اس قسم کی بچکانہ حرکت کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اگر کر بھی لی جائے تو سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ کوئی میری نقل و حرکت سے کس طرح باخبر ہوا۔ میں خود کو بڑا غیر محفوظ تصور کرنے لگا۔ سونیا کا کہنا ٹھیک ہی تھا کہ اندھیرے سے آئے ہوئے تیر کا رخ کون موڑ سکتا ہے۔ میں نے ایسے پہلوؤں پر غور کیا تھا جن کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اب مجھے ان امکانات کا جائزہ لینا تھا جو قرینے قیاس ہو سکتے تھے۔ آخر مجھے اس صورتحال سے نمٹنا بھی تو تھا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی نے ایک بار پھر مداخلت کی اور اس بار فون اٹھانے سے قبل ہی میں ایک حتمی فیصلہ کر چکا تھا۔ تم نے سونیا کا شکر ادا کر دیا؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔ اگر وہ تمہاری بھرپور مدد نہ کرتی
तो तुम पुलिस से बच नहीं सकते थे। उसकी आवाज सुनकर मेरे जहन को एक और झटका लगा। आखिर वो लोग कितने बाखबर हैं। उन्हें सोनिया के बारे में भी इल्म है, लेकिन मैंने खुद को बड़ी तेजी से संभाल लिया। काबिले रश्क हैं, मैंने तहसीन आमेज लहजे में कहा। दूसरी तरफ से जवाब में एक कहका लगाया गया जो सरासर मसनूई था। अप टू डेट भी कहो मिस्टर नॉर्मन, हमारी इंटेलिजेंस बहुत तेज है, ये बताने की जरूरत नहीं है। मैं पहले ही इसका कायल हो चुका हूँ। मालूम नहीं तुम लोग पहले कहाँ थे। अरसा दराज से कोई डंक का मद्दे मुकाबिल नहीं मिला था। अब तुमसे मुकाबला करने में लुत्फ आएगा।